Assalamu alaikum and very good morning to all of you. So ladies and gentlemen, a good mentor will inspire you, push you to break barriers, develop you, expand your perception, and most importantly, a good mentor does not judge. They offer a safe space to learn and in the corporate environment. Mentoring improves employee engagement and retention rates. For early stage career professionals, having a mentor can significantly help gain a comprehensive understanding of career path ahead. Your mentor is definitely a more experienced person and undoubtedly gone through several trial and error processes before reaching the stage they are presently in. So mentoring is a brain to pick, an ear to listen, and a push in the right direction. Ma'am, you have been an excellent teacher, a leader, a boss, and most importantly, a perfect friend. You have all the qualities a mentee looks for, and I always remain thankful for that. You have groomed us to be a qualified professional, and working with you has been a truly memorable experience. We will remain indebted for your assistance and benevolence. It is undoubtedly an impossible task to count the numerous ways you have helped us advances in our career. We sincerely thank you for everything you have done to help us. I can hope that we may become capable enough to return the favor. You have not been only an excellent mentor to me, but you have always helped me to be an inspiring mentor. Thank you for being an eloquent role model. Thank you for being such an exemplary and visionary mentor. You have been a great leader who has selflessly dedicated a significant portion of our life to helping young individuals such as myself find the right path to follow. I greatly appreciate and cherish everything you have taught me. Thank you so much. Ladies and gentlemen, it is my pleasure to welcome our esteemed principal to stage. As we all know, our principal is a visionary leader who has been instrumental in guiding our institution towards success. With her unwavering commitment, dedication, our school has achieved many remarkable milestones in the past years. Today, we have privilege of having our principal join us on stage to share her wisdom and insights on the importance of education and the role of our institution in shaping the future of our students. We are truly grateful for her presence here today and we look forward to her inspiring words. So without further ado, please join me in giving a warm round of applause to our principal as she graced the stage. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Laysa lil insani illa ma sa'a. There is nothing for man except what he strives. Honorable Director Sir Asif, respected parents, worthy teachers, and my dear students, Assalamu alaikum. With the grace of Almighty Allah, we crossed another milestone of our journey. Academic year 2022-23 has been completed successfully. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dear parents, I feel proud that the seed sown in my garden 26 years ago has been grown up and has been born fruit. Alhamdulillah, Alhamdulillah. And I am sure all of the parents are satisfied with faculty members, our academic curriculum and methodology. Dear parents, all of you know that co-curricular activities are the parts and parcel of your syllabus. We conduct different programs to enhance the abilities of the students, especially Sports Day, Defense Day, Iqbal Day, Qaid-e-Azam Day, Science Exhibition, etc. Respected parents, this school is based on Islamic teaching as well as English medium learning system of the best education project having research, discover and serve. It is hoped that our students and teachers are the best researchers of education
with keen interest, and inshallah ta'ala, they will discover new fields of education, and this way they can serve the nation and lead in an exemplary way, inshallah ta'ala. Dear parents, Urdu is our national language, and now I want to say something in Urdu. बकौल शायर, दिल से जो बात निकलती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है. ख़वातीनो हज़रात, थैंक यू. मुझे अपने बहुत पुराने, जब मैंने स्कूल स्टार्ट किया था, मुझे मानूर हाशमी की मदर नज़र आ गई हैं, मुझे अपना बहुत हरीम की मामा, मुझे अपने सारे फंक्शंस जो 25 इयर्स तक मैंने किए और बहुत बड़े हॉल्स में किए. अब सिक्योरिटी इशू था, इस वजह से हमें कुछ यहाँ पे स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी करनी पड़ी. इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम अपने H11 वाले कैंपस में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी रखेंगे, जो हमारे 9th 10th के बच्चों के लैपटॉप विनर्स हैं, गोल्ड मेडल विनर्स. अब कुछ बात कुछ अभी के हालात की हो जाए. आप सबको पता है हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बाशिंदा हैं. इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये मुल्क इस्लाम के नाम पे लिया गया. ये बातें इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि मार्च भी है. जब मार्च आता है तो 23 मार्च के हवाले से भी कुछ बात हो जाए. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को लाने वाले, मैं समझती हूँ हमारे मुल्क पाकिस्तान पर जितना बड़ा एहसान डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने किया, उनका क्या विजन था, क्या सोच थी, किस तरह वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर आए. ये अल्लाह ताला का फैसला था पाकिस्तान बनना. आप कभी सोचें कि 27 रमजान मुबारक, ये कोई मामूली बात नहीं है. इन्हें हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हम यहाँ पाकिस्तान में रहते हैं. हमने अपने मुल्क की कदर करनी है, अपने बच्चों को भी बताना है कि हमने अपने मुल्क की कदर करनी है. मैं बहुत अपने बच्चों की शुरू से ऐसे ग्रूमिंग करती हूँ कि उन्हें अपने वतन से बहुत मोहब्बत हो. हमारे बच्चे मिली सॉन्ग और जो हमारे डेज हम असेंबली प्रोग्राम भी जो करते हैं, उसमें बहुत ऐसा होता है कि उसमें हम वतन से मोहब्बत जो है वो बच्चों के दिलों में बहुत है. मुझे ये होता है कि एक मेरा बच्चा जो है वतन से बहुत मोहब्बत करे और एक अल्लाह ताला का बेहद शुक्रगुजार हो. यानी वो हर हाल जिसमें अल्लाह ताला हमें रखे उसमें हम कहें या अल्लाह तेरा बड़ा करम है, शुक्र है. हम बच्चों को शुक्रगुजार होना बनाए, ये नहीं उन्हें कनात पसंद बनाए. देखिए जितने हम डाउन टू अर्थ होंगे, जितने डाउन टू अर्थ होंगे उतने ही अल्लाह ताला हमें नवाजेंगे. और कभी ये ना कहे कि जी मैंने ये किया, मेरी मेहनत थी. मैं बच्चों को कहती अभी आपको ये प्राइज मिलेगा, आप कहें कि ये अल्लाह का फजल था. देखिए ये होता ही अल्लाह का फजल है. अब मैं कभी सोचती हूँ अपनी 26 इयर्स की जर्नी, तो आप यकीन करें कि कोई दिन ऐसा नहीं कि जिस दिन मेरी आंखों में आंसू ना आते हों. और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे कितना नवाजा. एक ही एंग्लो स्कूल, मेरे टीचर्स और सबसे बढ़ के मेरे वालिदैन और मेरे हस्बैंड. मैं कभी सोचती हूँ मैंने जिंदगी में कौन सी ऐसी नेकी की थी कि मुझे इतने अच्छे इंसान मेरे जिंदगी के साथ ही हैं और मुझे कदम कदम पे हौसला देते. देखिए हम जो खवातीन हैं, यहाँ फादर्स भी बैठे हुए हैं, तो हम जितनी अपनी खवातीन को अप्रिशिएट कर सकते हैं करें. क्योंकि देखिए वो आपकी एक मिट्टी और सीमेंट से बने हुए मकान को घर बनाती हैं, आपके घर को जन्नत बनाती हैं. तो मेरा ख्याल में डॉक्टर साहब आप सुन रहे हैं, खास तौर पर डॉक्टर साहब के लिए कि माशाल्लाह बहुत प्यारे बच्चे आपके और बहुत काबिल आपके बच्चे. जब भी मैं देखती हूँ मेरे सारे स्टूडेंट्स बहुत ही काबिल. तो बस मेरा ये है कि हम बच्चों को डाउन टू अर्थ होने का बताएं और कभी ये नहीं कि जी मेरी मेहनत थी और मेरे उससे हमने ये नंबर लिए. मैं टीचर्स को भी यही कहती हूँ कि अल्लाह
تعالیٰ ہمارے دل میں ڈالتے ہیں تو ہم بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں. تو سب سے جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو بس ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ آج کا جتنا دن ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نیکیاں لکھے. تو کہتے ہیں کہ ٹیچرز کے لیے تو آبی مخلوق تک، سمندر کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں. تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پروفیشن کے لیے چوز کیا. تو میری تو کیونکہ ابھی پرائز ڈسٹریبیوشن سرمنی بھی کرنی ہے، تو یہی باتیں مجھے کہ آپ اپنے بچوں کو وطن سے محبت کا بتائیں. ہمارے یہاں میں نے دیکھا ہے کہ بچے جتنے اس سال ہمارے بچے ملک سے باہر گئے ہیں بہت زیادہ. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم بچوں کو کیوں اپنے سے دور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم کہیں نا کہ جتنا بھی روزی ہمیں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بھی ہمیں دینی ہے، ہم اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں کے پاس رہ کے کیوں نہ رہیں، ان کے ساتھ. اب جب ہمارے بچے دور چلے جاتے ہیں تو آپ یقین کریں میں ایسی فیملیز کو جانتی ہوں کہ بچے جنازے تک پہ اپنے والدین کی نہیں پہنچ سکتے. تو یہ سب سے بڑا، ہم اگر اولاد ہے ہماری تو سب سے یہ کہ وہ جب ہم دنیا سے جائیں تو وہ ہمیں اچھے طریقے سے رخصت کرے. ہم کیوں اپنے بچوں کو اپنے سے دور بھیج دیتے ہیں صرف کچھ پیسوں کے لیے؟ اگر آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ آپ سنسیریٹی سے کام کریں اور دل لگا کے کرپشن میں نہ انوالو ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمارے انہی پیسوں میں بہت برکت ڈال دیتے ہیں. تو بچوں کو شکر گزار ہونا سکھائیں اور قناعت پسندی سکھائیں. اور گھر کا ماحول بہت اہم ہوتا ہے. بچوں کی گرومنگ میں گھر کا ماحول خوشگوار ہوگا تو بچے بھی بہت ایزی بھی رہتے ہیں. اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھیں. اور بچوں کے اوپر آج کل دیکھیں پہلے کا ماحول اور تھا، اب ایسے حالات ہیں ہم اپنے بچوں کو اپنی نظروں سے دور نہیں کر سکتے. کہ کاش ہمارے ملک میں ایک دفعہ یہ شرعی نظام رائج ہو جائے. اگر کوئی ہمارے بچوں کو بری نظر سے دیکھتا ہے یا بچوں کے ساتھ ان کو ڈرگس میں انوالو کرتا ہے تو اگر ان کو سزا مل جائے. دیکھیں یہ ملک اسی لیے لیا گیا تھا کہ یہاں اسلامی نظام رائج ہو. تو سزا کا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم بچوں کو کسی جو جرم کرتا ہے اس کو سزا ملے تو وہ دوبارہ کبھی ہمارے بچوں کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ سزا اور جزا. ایک دفعہ شاہ فیصل مرحوم سے صدر نکسن نے پوچھا کہ آپ کے ملک میں تو بہت زیادہ سزائیں دی جاتی ہیں. تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں. تو جب ہمارے مذہب میں ہے کہ ہم نے کوئی جرم کرے تو اس کو سزا دی جائے تو معاشرہ اسی طرح سے پروان چڑھتا ہے. ورنہ دلوں میں بہت رنجشیں ہو جاتی ہیں اور نفرتیں ہو جاتی ہیں. اگر ظالم کھلا پھرے تو ظالم کو اس ظلم کی سزا ضرور ملنی چاہیے. ہمیں ایک ایسا معاشرہ اور ایسا انصاف پسند ہماری ہماری عدلیہ اتنی انصاف پسند ہو اور فوراً فیصلہ ہو جس کے لیے یہ ملک بنا تھا. آپ لوگوں نے علامہ اقبال کی تو بہت پوئٹری سنی ہوگی. یہاں میں آپ سے ڈاکٹر مولانا ظفر علی خان کا کچھ کلام جو ہے آپ سے شیئر کرتی ہوں. میرے بہت ہی فیوریٹ ان کا کلام ہے. اسلاف کے اخلاق کا بن جاؤ نمونہ، اسلاف کے اخلاق کا بن جاؤ نمونہ. گالی تمہیں دے کوئی، گالی تمہیں دے کوئی تم اس کو دعا دو. سب سے بڑا فرض ہے یہ اس وقت تمہارا، سب سے بڑا فرض ہے یہ اس وقت تمہارا. جو تفرقے آپس کے ہیں ان سب کو مٹا دو. چھوٹوں میں اطاعت ہو، چھوٹوں میں اطاعت ہو تو شفقت ہو بڑوں میں. اس رشتے سے ان دونوں کو آپس میں ملا دو. مومن ہو، مومن ہو جھکو فقط ایک اللہ کے آگے. مومن ہو اگر تو جھکو فقط ایک اللہ کے آگے.
مسلم ہو سر اسلام کی عزت پہ کٹا دو، مسلم ہو سر اسلام کی عزت پہ کٹا دو۔ میراث میں تہذیب عرب تم کو ملی ہے، میراث میں تہذیب عرب تم کو ملی ہے، آفاق میں دھوم اپنے تمدن کی مچا دو۔ پھر زندہ کرو شیوا رسول عربی کا، پھر زندہ کرو شیوا رسول عربی کا، باطل کے ابھرتے ہوئے جذبوں کو دبا دو، باطل کے ابھرتے ہوئے جذبوں کو دبا دو۔ دل چھین لو دنیا کا محبت کے عمل سے، دل چھین لو دنیا کا محبت کے عمل سے، سیلاب مساوات و اخوت کا بہا دو، سیلاب مساوات و اخوت کا بہا دو۔ کیا ویژن تھا مولانا ظفر علی خان کے پوئٹری کا، کس وقت انہوں نے تحریک آزادی سے پہلے کہ یہ ان کے کلام ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جس طرح علامہ اقبال کی پوئٹری قرآن پاک کی تفسیر ہے، اسی طرح مولانا ظفر علی کا کلام شاید آپ لوگوں نے پہلے کبھی نہ سنا ہو، تو ضرور یہ آگے بھی شیئر کریں اور اس کو پڑھیں۔ آپ کا جذبہ جو ہے بہت زیادہ بلند ہوتا ہے، اپنے بچوں کو بھی کہیں کہ یہ پڑھیں۔ آخر میں آپ سب کے تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اپنے ٹیچرز کا بہت شکریہ، خاص طور پہ ہمارے جو سینئر ٹیچرز، جو ہمارا لاسٹ ایئر جو رزلٹ آیا بورڈ میں پوزیشن ماشاءاللہ 99%، اس میں ہماری میم سینئر کوآرڈینیٹر میم سندر، سر اسوند، سر عمر، ان سب نے بہت محنت کی، ان سب کے لیے پلیز گیو دیم اے ہیوج راؤنڈ آف اپلاز۔ ماشاءاللہ سے ہمارے جونیئر سیکشن کے ٹیچرز بھی بہت محنت کرتے ہیں، کہتے ہیں نا اپنے ادارے کی خود تعریف کرنا اچھا نہیں لگتا، آپ دوسرے تعریف کریں تو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو آپ سب کے سامنے ہے اینگلو، آپ سب کو پتا ہے کس طرح ہم لوگ کام کرتے ہیں، اور کوئی کسی قسم کا کوئی فیورٹزم نہیں ہوتا۔ یقین کریں کہ بس مجھے یہ ہوتا ہے کہ کہیں کسی جگہ ہم سے کوئی ناانصافی نہ ہو جائے۔ ہم بہت دفعہ پیپرز چیک کرتے ہیں، لیکن دیکھیں انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہیں وہ ہو، لیکن پھر بھی ہماری بہت کوشش ہوتی ہے کہ ہم بچوں کے جو پیپرز ہیں ان کو بہت اچھی طرح تیاری کرائیں۔ اور یہ جو بچوں کی پوزیشنز ہوتی ہیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ یا میڈلز، یہ بچوں کو صرف اس لیے دیے جاتے ہیں کہ یہ اور زیادہ محنت کریں اور شکر گزار بنیں۔ یہاں میں آپ سے آخر میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت پیاری بات ہے کہ آہستہ چلنا لیکن مسلسل چلنا۔ لوگ کہتے ہیں نا آہستہ، یہ تو بہت آہستہ، اس کی سلو سپیڈ ہے، تو انہوں نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ آہستہ چلیں لیکن مسلسل چلنا انسان کی کامیابی ہے۔ تو میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ بچوں کو کہیں کہ آہستہ چلیں، نرم دمِ گفتگو گرم دمِ جستجو، خاموشی کے ساتھ اپنے جو عزم ہے وہ آپ کا بہت اس میں عزم ہونا چاہیے، وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے، لیکن خاموشی کے ساتھ آپ اپنا کام کرتے رہیں تو انشاءاللہ کامیابی ہم سب کے قدم چومیں گے۔ اور کبھی بھی اپنے وطن کے بارے میں کوئی بھی ایسے وہ بات نہ سوچیں کہ اس ملک نے ہمیں کیا دیا، کیونکہ یہ ملک اللہ تعالیٰ نے 27 رمضان کو بنایا اور یہ اس کا بننا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ تو بچوں کو اس سے وطن سے محبت کرنا سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ پاکستان زندہ باد۔